نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انوکھی ہستیاں دنیا کے اندر بھیجی ہیں، اور جب وہ دنیا کے اندر سے چلے جاتے ہیں اپنی زندگی کے اندر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا اور دعا کر جاتے ہیں، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ حافظ رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، یہاں پر دعوت دی، ان کی دعوت پر ہم یہاں تشریف لائے تو حضرت حافظ رمضان صاحب رحمت اللہ کے اطراف میں ادھر ادھر طلباء کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اور جو قرآن مقدس کو سننے کے لیے اس طریقے سے بچے بھیڑ لگائے ہوئے تھے جس طریقے سے شہد کی مکھی بھیڑ لگا دیتی ہے۔ اور پھر میں نے حضرت سے کچھ درخواست کی تو وہ متوجہ ہوئے، اور پھر انہوں نے کچھ الفاظ فرمائے۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ ہم کو حضرت حافظ رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں بیدار کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جاگنا ہے جاگ لو، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ حضرت حافظ رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی حیات اور اپنی زندگی میں ایسا سبق ہمیں دے کر گئے، ایسا راستہ ہمیں بتا کر گئے۔ مولانا زندگی کیا ہے؟ انسان بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ جو کام کر جائیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے یہاں ہمیں درجات ملیں گے۔ ہمیں جگا کر گئے، ہمیں بیدار کر کے گئے، ہمیں متنبہ کر گئے۔ ہم جب بھی ملے ہیں، جب ان سے کوئی سبق حاصل کر گئے ہیں، اور ہمارے آج تک وہ شعر یاد ہے جو حضرت حافظ رمضان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمارے کانوں میں ڈالا تھا، اور ہم سے کہہ کر گئے تھے مولانا یہی ایک کام ہے، اسی کو لے کر جائیں گے، اسی کو زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں گے۔ ارے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، 1444 سال پہلے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام معصوم فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو 24,000 مرتبہ اس آسمان سے سرزمین پر بھیجا ہے، وہ کیا دے کر گئے ہیں؟ ہمیں تو اس کی اشاعت کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے۔ میرے وہ الفاظ یاد ہیں جب حضرت حافظ رمضان صاحب دامت برکاتہم رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ جاگنا ہے جاگ لو، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ محترم حضرات، آج ہمارے درمیان میں حضرت حافظ رمضان صاحب نہیں رہے، لیکن ان کی باتیں ہمارے سینوں میں، ہمارے جگر میں، ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کی نصائح، ان کی وصیتیں ہمارے کانوں کو جگا رہی ہیں، ہمیں بیدار کر رہی ہیں۔ وہ سرزمین پر نہیں رہے، وہ آفلاک کے نیچے نہیں رہے، وہ سرزمین کے نیچے چلے گئے، لیکن ان کی کارکردگی، ان کا کام، ان کی استقامت اور جو کام تھا وہ اسے ہمیں بتا کر گئے ہیں، جتا کر گئے ہیں۔ یہی کام کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1444 سال پہلے مبعوث فرمایا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مقدس جو ہمارے سامنے ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی، جس کے متعلق مناقب اور ساری چیزوں کو آپ حضرات علماء کرام سے سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ رمضان صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ رہنے والوں کو صبر جمیل، اہل عیال کو، تعلقات داروں کو، علماء کرام کو، ائمہ اعظام کو، طلباء عزیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، قرآن مقدس کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، جب تک ہمارے سانس چل رہے ہیں، جب تک جیتے جاگتے ہیں، جب تک اس دنیا کے اندر ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں، کرنے کے لیے ہمیں بار بار متنبہ کیا ہے، اور سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، اور جب سانس نکل جائے گا، یہ زندگی کے سانس پورے ہو جائیں گے، یہ رزق پورا ہو جائے گا، اس کے بعد میں ہم اور آپ اس دنیا کے اندر سے چلے جائیں گے، یہی اعمال حسنہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ہستیوں کے نقش قدم پر اور ان کی قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دوگنی چوگنی رات ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، علماء کرام اپنے اپنے قیمتی تاثرات پیش کر رہے ہیں، تو مجھ سے